اس کی پتیسی صاف کر دی جائے. مسلمان اتنے گئے گزرے تو نہیں ہو گئے، لیکن جب کوئی خود کو مسلمان کہلاتا ہے اس کا ٹائٹل ہے ماشاء اللہ، وہ چھپا ہے اس کا، اور خیر سے آیت اللہ روح اللہ قناۃ اللہ اللہ للہ. جب وہ یہ کہتا ہے تو مسلمان ٹکرا جاتے ہیں. ٹکرا ٹریجڈی یہی ہے، المیہ یہی ہے کہ جلائے جفائے وفانما تو حرم کو اہل حرم سے ہے. اللہ بخش سے محمد بخش سے لڑے تو ہے اس کا کوئی علاج؟ اس کا کوئی علاج ہے؟ اور یار لوگوں کو ہماری یہ کمزوری معلوم ہے اس لیے انہوں نے نورا کشتی، یار لوگوں کو ہماری یہ کمزوری معلوم ہے اس لیے انہوں نے نورا کشتی شروع کر رکھی. تو کھائی جاؤ تب بھی رکھو، اور جتنی مٹو کھائی جاؤ تو ہوا پائی جاؤ. جی اسلامی اتحاد اتحاد اتحاد، لیکن کون سا اتحاد؟ ابو بکر اسلام کا دشمن تھا، عمر اسلام کا دشمن تھا، عثمان اسلام کا دشمن تھا. واہ، جو بیٹے باپ کے دشمنوں سے سمجھوتا کرنے وہ حلالی نہیں ہوتے. باپ کے دشمنوں سے کمپرومائز کرنے والے بیٹے مشکوک النسل ہوا کرتے ہیں. اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اتحاد کی بنیاد وہی ہوگی جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسی پلیٹ فارم سے کہا تھا. کیا اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ایک کامن میٹنگ بلاؤ، چاہے تو اس ملک کا جو بڑا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ صدر بنے، اور چاہے تو دنیا میں سے جس کو بڑا سمجھو اس کو بلا لو اور وہ اسی بلاک کی صدارت کرے. پھر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں علی المرتضیٰ کو بیان کروں گا، تم معاویہ کا مقام بیان کرو. میں علی کے دشمن کو دعوت بھیجتا ہوں، تم اسلام کے دشمن کو دعوت بھیجو. میں سیدہ فاطمہ کے دوپٹے پر انگلی اٹھانے والوں کو مردود کرتا ہوں. بنیاد سے حضرت فرما رہے تھے حضرت حدیث مدت اللہ کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ عرصہ نہیں تھا، اقبال نے کہا ہے نا، پلٹ کر جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو میرا پلٹ کر جھپتے ہیں، ہم جھپٹ کر پلٹتے تھے اور پلٹ کر جھپتے ہیں. کچھ لوگوں نے گھی کے چراغ جلائے تھے تو یہ کیا دور ہو گئے. نہیں، ہم پلٹ کے جھپٹتے ہیں، جھپٹ کے پلٹتے ہیں، اور انشاءاللہ تیرے شاخ نمازیں جو قضا کرتے ہیں ایک ہی سجدے میں قضا ساری ادا کرتے ہیں. اس تمہید کے بعد آج میں صاحب کی طرف آتا ہوں جن کا میں نے خطبے میں سہارا لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال زیارت بیت اللہ کے لیے آئے ہیں. حدیبیہ میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور وہاں صنادید کفر سوچ رہے ہیں. کم و بیش 1400 فرزندان اسلام کے ساتھ اسلام کا قائد آ رہا ہے. اس کی مزاحمت کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ اور ادھر اللہ کا معبود انسان کی عزت نفس کا بین الاقوامی علم بردار، طے کر شفقت، طے کر رحمت. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے ہیں کہ خون ریزی کو کیسے روکا جائے. یقین فرمائیے متفقین نے غلط کہا ہے
کہ اسلام جارحیت پسند ہے، خدا کی قسم نہیں، اسلام جارحیت پسند نہیں ہے، اسلام پوری دنیا کو جارحیت سے بچانا چاہتا ہے۔ بے شک اسلام تلوار اٹھاتا ہے، لیکن اس وقت جب کوئی حصہ قابل علاج نہ رہے، ڈاکٹر جسم کے اسی حصے کو کاٹتا ہے جو حصہ قابل علاج نہ رہے اور جس کی بیماری سے انسان کا پورا وجود خطرے میں ہو، تو پھر آخر ڈاکٹر آپریشن پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسلام بے شک بدر و احد کے مرحلوں سے گزرا، جرموک و تبوک و مدائن و قادسیہ کے مرحلوں سے گزرا، لیکن اسی وقت اسلام نے تلوار اٹھائی جب انسانی برادری کا کوئی حصہ قابل علاج نظر نہ آیا اور اس کے جارحانہ تیور پوری نسل انسانی کے وجود کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نظر آئے، تو پھر اسلام نے اپنا سور کا علاج کیا۔ لیکن بیسیکلی اسلام پوری انسانیت کو جارحیت سے بچانے کا عالم بنتا۔ اور محمد عربی میں ایک بات کہا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو وہ انقلابی قائد ہے کہ جو دشمن جان سے بھی صلح کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ جس سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول جب ہمیں ستانے والا ہمارے قابو میں آ جائے تو ہم اس سے کیسے انتقام لیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں ستانے والا جب تمہارے قابو میں آ جائے تو تم اس سے یوں انتقام لو کہ اسے معاف کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نامدار یہ سوچ رہے تھے کہ خون ریزی کو کیسے روکا جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفارتی مشن بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ مکہ والوں کو یہ بتایا جائے ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم نماز بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، لیکن اب سفیر بن کے کون جائے مکہ والوں کے پاس؟ ان کے تیور تو بڑے خطرناک ہیں۔ پورا انتخاب فضل جلالت کے بین الاقوامی نشان فاروق اعظم پہ پڑی اور اللہ کے رسول کی نگاہوں نے بڑی سنجیدگی سے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیوں ابن خطاب اس مشن کے لیے تم موجود نہیں ہو؟ فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور اس کی اللہ کے رسول بندہ تو حاضر ہے لیکن اطلاع آپ ہے کہ یہ مشن جمالی ہے اور بندہ جلالی ہے، میں تو چلا جاؤں گا مکہ میں، لیکن مجھے دیکھتے ہی ان کا ٹمپریچر اپ ہو جائے گا اور تلواریں نیام سے نکل آئے گی، پھر جب ان کی تلواریں نیام سے نکل آئے گی تو پھر آپ کا شاہین بھی چھپتے نہیں گئے، مجھے تو کچھ کرنا ہوگا۔ عمر تو پھر عمر ہے نا جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عمر کے سائے سے ابلیس کی ماں مرتی، ناممکن ہے کہ ایک راستے پر کبھی ابلیس اور عمر اکٹھے ہو جائے، قیامت آ سکتی ہے لیکن عمر کے نقش قدم پہ ابلیس اور اس کی ذریت ضرور آ سکتی، آج بھی نہیں آ سکتی، کل بھی نہیں آ سکتی، آئندہ بھی نہیں آ سکے گی۔ اور یہ اللہ کے رسول کل کی بات ہے جب اسی مکہ سے میں نے ہجرت کی تھی اور للکارا تھا میں نے انہیں، جا رہا ہوں اپنے قائد کے قدموں میں، پھر میں کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، تمہیں بتا رہا ہوں تم میں سے اگر کوئی یہ ضرورت رکھتا ہے تو وہ میرے قدم روک کے دکھا۔ سناتا تھا مکہ پر، سہمے ہوئے تھے سنابید کو کہ انہیں میں دم مارنے کی ضرورت نہیں، سامنا کرنے کی ضرورت نہیں، فاروقی جلالت اللہ اکبر، فاروق کی زمین سے جب سلوت ابھرتی تھی تو یوں لگتا کہ خالق کائنات کے پہلے غضبناک ہو گئے ہیں اور اللہ کا غضب یہاں ذرا ہویدا ہو گیا ہے زمین عمر پر، جھلک پڑتی تھی، پرتاؤ پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، فرمایا بالکل صحیح کہتے ہو ابن خطاب، تم نے اب ہم اس شخص کا انتخاب کرتے ہیں جس کے صبر و حلم و شرم و حیا اور زندہ پروری کی روایات پوری انسانی برادری کے لیے متعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عثمان ابن عفان کی طرف اٹھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول بن کر مکہ میں پہنچے
اور میں رات میں یاد کیا تھا تو جو ہی مکہ میں قدم رکھا مکہ کی عورتیں مرد بچے بوڑھے جوان سب جمع ہو گئے کہ ہمارا محسن آ گیا. وہ شخص آ گیا کہ جس کی سخاوت کا بادل ابر کرم بن کر پوری انسانیت سے برستا تھا اور جس کے دسترخوان پر دوست اور دشمن کی تمیز کے بغیر سب لقمہ پر کھاتے تھے. میں نے رات بھی کہا تھا آج پھر دوہراتا ہوں جناب صدر اجلاس پھر دوہراتا ہوں اسلام میں دولت مند ہونا عیب نہیں ہے. میں ان جدید پڑھے لکھے حضرات ساتھ کمپنی کا شکار ہو کر ماسکو پیسے کی کیرل میں بولتے ہیں اور اپنی لیڈرشپ کو چمکانے کے لیے یہ کہتے پھرتے کہ اسلام سرمایہ داری کے خلاف ہے. انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام سرمایہ پرستی کے خلاف ہے, سرمایہ داری کے خلاف نہیں ہے. اسلام ذاتی ملکیت کو پرسنل پراپرٹی کو تسلیم کرتا ہے, لیکن اس دولت کی بل کر رحیمت غرور اور تکبر کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے دولت حاصل کرنے کے بعد فرعون اور نمرود مت بنو, دولت حاصل کرنے کے بعد ابو بکر اور عثمان بن کے نکلا. ایکسپورٹ کا بزنس تھا ان کا. نیلو تک عثمان ذو النورین کی تجارت سے قافلے کرتے تھے, لیکن ساری دنیا سوچتی تھی اور عثمان ذو النورین رات کی تنہائیوں میں چن چن کر ان گھروں کو تلاش کرتے تھے کہ جہاں کوئی فاقہ ہو, مصیبت ہو, اسرت ہو, تنگی ہو. ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا گھر والوں کو کہ عثمان غلے کی بوریاں پھینک کر جاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مکہ والے اس کا دل جمع ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ میرا قائد لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آیا, محض بیت اللہ کے طواف کے لیے آیا. مکہ والوں نے کہا عثمان یہ تو ہم قومی اجلاس میں فیصلہ کر چکے ہیں, اللہ کے رسول کو یہاں آنے کی اجازت ہرگز نہیں, تم اگر چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مجھے قبلہ دکھا رہے ہو لیکن میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ دل کہاں سے لاؤں کہ محبوب کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لوں. یہ رضاکار کا ذوق ہے. اب قائد کی سنیے, اب قائد کی سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں حدیبیہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, عثمان کتنا خوش نصیب ہے, جی بھر کے طواف کرے گا, جی بھر کے آب زمزم پیے گا, حجر اسود کی تقبیل کرے گا, حدیم میں نوافل پڑھے گا, صفا مروہ کی صحیح کرے گا. کتنا خوش نصیب ہے عثمان. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا خیال ہے, میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا کر لے. قائد اور رضاکار کے سچے تعلق کی یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس پر اطاعت بھی رشک کرتی ہے اور قیادت بھی رشک کرتی ہے. اور دوستی بھی ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ سامنے آئے تو خوشامد اور پتہ کچھ پھر کتر کتر. رقیبوں سے بھی رسم و راہ, مجھ سے بھی خلاص آئی, ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں عثمان ذو النورین کا یہ جواب مشرکین مکہ کے لیے موجب اجتہاد تھا اور انہوں نے فرق غضب میں حضرت عثمان ذو النورین کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کہ ہماری پیشکش کو ٹھکرا دیا. ہم نے اتنی بڑی پیشکش کی کہ تم بیت اللہ کا طواف کر کے واپس جا سکتے ہو, اور یہ رسول اللہ کے بغیر کہتا ہے میں طواف بھی نہیں کروں گا. نظر بند کر دیے.
اور حدیبیہ میں یہ افواہ پھیل گئی، بلکہ پھیلا دی گئی مکہ والوں کی طرف سے کہ عثمان تو شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں سخت اضطراب میں اپنی شاگردی کو جمع کر کے فرماتے ہیں، سب سے پہلے میری بات سن لو پھر تم فیصلہ کرو۔ میرا اعلان یہ ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر مدینہ کی طرف رخ نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے میری جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ جس طرح سے تاریخ میں حضرت عثمان کی اور انفرادیتیں ہیں، یہ بھی انفرادیت ہے کہ کسی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کسی پیغمبر نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا ہو، عثمان کے علاوہ اور کوئی انسان نہیں، صرف عثمان ہے جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا، اور پیغمبر بھی امام الانبیاء والمرسلین جیسا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اب تم یہ وعدہ کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا مدینے نہیں جائیں گے۔ بیعت ہوئی جس کو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کہتے ہیں، اور ادا یہ تھی اللہ کے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بائیں ہاتھ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھایا، پھر بیعت کرنے والوں کا ہاتھ رکھا اور اپنے بائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا کہ نیچے والا میرا ہاتھ ہے، درمیان میں تمہارا ہاتھ ہے، اور یہ میں اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، گویا یہ تمہارے بھائی عثمان کا ہاتھ ہے، تم میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کر رہے ہو کہ اس وقت تک مدینہ کو نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں۔ اور انگی کے دوستوں، عثمان کے لیے یہی نسبت بھی بہت تھی، لیکن اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے عرش بری سے شرف پذیرائی بخشا۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے یقین جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے ضمن میں، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے اللہ کے محبوب، انہیں بتا دیجیے کہ یہ بیعت گویا اللہ سے ہو گئی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ تو گویا اللہ کا ہاتھ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اب تعالیٰ ان اہل نظر سے راضی ہو گئے جنہوں نے ایک درخت کے زیر سایہ آپ سے بیعت کی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجیے بڑی متانت کے ساتھ کہ رضی اللہ عنہم قرآن کریم میں صرف حضرات صحابہ کے لیے آیا ہے۔ ہر زبان کے کچھ کوڈ ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ کوڈ ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن کریم نے رضی اللہ عنہم کہا ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہو گئے میں ان سے راضی ہو گئے۔ اور آج جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنی من پسند شخصیت کو رضی اللہ عنہ کہہ دیتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اصطلاح مخصوص ہے، یہ اصطلاح مخصوص ہے صحابہ کے لیے، بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ کہو، انبیاء کے لیے علیہ السلام ہے، اور صحابہ کے لیے رضی اللہ۔ اس دن ایک صاحب نے مجھے چٹ لکھا کہ کچھ لوگ اپنے کسی بڑے کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کہا شکر ادا کرو کہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جل جلالہ نہیں کہتے۔ اگر جل جلالہ کہہ دے تو تم کیا کر لو گے ان کا؟ یہاں تو فریڈم آف کیا کہنا چاہیے سر، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف
تھنکنگ ہے، فریڈم آف جو جس کا جی چاہے وہ آزاد ہے، کہہ سکتا ہے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ وہ وقت بہت جلد لائے کہ اسلامی اصطلاحات پر شبخون مارنے والوں کو بھی قابو کیا جائے، ورنہ تو صورت حال یہ ہے جناب کہ جو جس کا جی چاہتا ہے کہہ دیتا ہے۔ کوئی کلمے میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی اذان میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی درود السلام میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے درود السلام اللہ کو پسند ہے، وہ نہیں پسند مجھے تو وہ درود السلام چاہیے جس میں سر اچھی لگے ذرا، جو میوزیکل پوائنٹ پہ پورا اترے، اور اکیلے درود السلام پڑھنا بھی کوئی بات نہیں، اور تمہیں پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ نماز میں جو درود السلام آیا ہے جس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہی پسندیدہ ہے نا، اور وہ کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی ہے نا، یہ نماز میں یہی پڑھتے ہیں نا قیام کی حالت میں؟ جی ہے، نماز میں کس وقت پڑھتے ہو درود سلام؟ اور اگر کوئی قیام کی حالت میں پڑھ لے تو یہ تو علماء بتائیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اور سجدہ صاحب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غلطی ہو گئی تھی اس کا ازالہ ہو جائے، جو معنی بھگت رہا ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرتا۔ اب درود سلام پڑھنا غلطی، درود سلام پڑھنا تو سعادت ہے، درود سلام پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کریم کی طرف سے 10 رحمتیں آتی ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو درود سلام دل پہ زبان رکھتا ہے۔ تو یہاں سجدہ صاحب کیوں؟ تو درود سلام پڑھنا غلطی نہیں، قیام کی حالت میں پڑھنا غلطی تھی۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ جب تم بیٹھ جاؤ تو اس وقت درود سلام پڑھو، قیام میرا حق ہے۔ جب قیام میں کھڑے ہو تو میرے سوا کوئی تصور ذہن میں مت لاؤ، جب رکوع میں ہو تو میری تسبیح کرو، جب سجدے میں ہو تو میری تسبیح کرو، اس لیے تو رکوع میرا حق ہے، سجدہ میرا حق ہے، قیام میرا حق ہے۔ سجدے میں میرے سوا کسی کا تصور نہ آئے، رکوع میں میرے سوا کسی کا تصور نہ آئے، قیام میں میرے سوا کسی کا تصور نہ آئے، لیکن میرے محبوب کے ذکر کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جب تک ان پر سلام نہیں بھیجو گے عبادت تمہارے منہ سے مار دوں گا۔ درود و سلام پڑھنا ہے، لیکن جب بیٹھ جاؤ ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ تو اس وقت درود و سلام پڑھو۔ تو اللہ کو درود و سلام میں قیام پسند ہے یا قعود پسند ہے؟ لیکن یہ اجنی فتنہ کاری ہے، اجنی فتنے ہیں دوستو، جس کا جو جی چاہتا ہے وہی کہتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی اصطلاحات کو تحفظ ملنا چاہیے تو کہا جاتا کہ نہیں، یہ فرقواریت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ فرقواریت ہے یا ملاوٹ فرقواریت؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہونے والی اذان سچی نہیں ہے اور جو ہم نے بنائی ہے وہ سچی ہے، یہ فرقواریت ہے کہ نہیں؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی ہمارے فکر کا مرکز ہے، ہماری سوچ کی اساس ہے، بنیاد ہے، وہیں سے ساری دنیا میں سچائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اس مرکز پر سنگداری کرتا ہے تو وہ اسلام میں مرکزیت کو ڈائنامائٹ کرنا چاہتا ہے، اور یہ فرقواریت، ہم اس ملک سے فرقواریت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام میں جو اصطلاحات ہیں وہ محفوظ رہیں، کلمے میں ملاوٹ نہ ہو، اذان میں ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں ادھر
تربت اور مکران کی طرف ایک فتنہ نکلا ہے بکری. پاکستان یہاں کراچی میں بھی شاید اس کی کچھ وہ کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات پر دھکوسلا بس ذکر ہونا چاہیے. اصل میں ہے تو راہ فرار. نوجوان نسل کو اسلام سے دور لے جانے کے لیے ایک گہری سازش. میں نے چاہوں گا اسلام کا، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام سے وابستگی سے بھی افراد اور اسلام کی بنیادیں کھودنے کا بھی سلسلہ شروع. ہم یہ کہتے ہیں یا یہ لبادہ اتار دو اور یا کم از کم اسلام کی بنیادوں پہ ہتھوڑا مت چلاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندے نے استغاثہ کیا تھا کبوتری نے کہ کسی شخص نے میرے خاوند کو مار ڈالا ہے، میں بیوہ ہو گئی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ پرندوں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے، اور جس طرح کے انسانی سوسائٹی کے جھگڑے نمٹاتے تھے اسی طرح پرندوں کے معاملات بھی نمٹاتے تھے. تو اس پرندے نے آ کر استغاثہ کیا کہ ایک صاحب نے شکاری نے میرے خاوند کو مار ڈالا اور مجھے اس پر اعتراض ہے، میں انصاف چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شکاری کو بلایا. بڑا عجیب ہولیا اس کا، بڑا عجیب اسٹائل، دور سے دیکھنے میں بڑا عجیب، بڑا شاندار، بڑا پرکشش، بالکل قاتل مگر معصوم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کے کہا یہی ہے، تو میرا بھی بالکل یہی ہے. دیکھنے میں تو بڑا تاکیدہ نظر آتا ہے، بس اس نے کہا جی اسی کی مہربانی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کیا واقعی تم نے اس کے شوہر کو مارا ہے، یعنی کبوتر کو شکار کیا؟ اس نے کہا جی بالکل کیا ہے، اس لیے کہ وہ حلال ہے، وہ حلال ہے اور ہمیں حکم ہے، وہ اللہ نے ہماری غذا بنایا ہے اسے، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بات اس کی غلط نہیں ہے. یہ کبوتری سے کہا تمہیں کیا اعتراض ہے، وہ تو حلال ہے، تم بھی حلال ہو، خطرہ ہے کہ یہ بھی تمہیں بھی. اب وہ پرندہ کرتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے اس سے اعتراض نہیں ہو، اس نے شکار کیوں کیا؟ میں بھی جانتی کہ اللہ نے ہمیں انسان کی غذا بنایا ہے، ہم حلال ہیں. مجھے اس پر اعتراض ہے کہ لباس پہن رکھا ہے بزرگوں والا اور کام کرتا ہے شکاری والا. کس سے کہا جائے کہ یا لباس بدل دے یا شکار چھوڑ. کیا ہم اسی ٹریجڈی سے دو چار ہیں، ہم اسی ٹریجڈی سے دو چار ہیں کہ لباس اسلام کا پہن رکھا ہے اور اسلام کی بنیادیں کھودی جا رہی ہیں. یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ صاحب رسول اللہ نے جو سب سے پہلے انسان تیار کیے وہ معیار حق و صداقت سے پورے نہ اترے، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے کہ جو پیغمبر اپنے ارد گرد بیٹھنے والے انسانوں کو معیاری انسان نہیں بنا سکا، وہ قیامت تک کے لیے انسانی قافلے کی قیادت کیسے کر سکتا ہے؟ کہ ذوالحجہ میں بھی ریڈیو ٹی وی سے گانا بجانا بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اور اگر نہ کیا گیا تو انشاءاللہ ہم بند کروائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ محرم میں گانا بجانا نہیں ہوتا، اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہے. میرا دس کرے تو پورے سال نہ ہو، میرا دس کرے تو گانے بجانے والیاں 2.5 من کی بیگمات ان کو تنخواہ دینے کے بجائے 20 لگائی جائے اور 1 گنی جائے. اور سمجھے کہ نہیں کہ قومی وجود پر بدبودار ناصور، یہ گانے بجانے والی خلافت کی بوریاں، یہ بدبو کے ٹینک جن کو پہلو میں بٹھایا جاتا ہے، جنہیں درشن کرایا جاتا ہے، میرا بس کرے نا
تو میں قومی زندگی سے یہ ناسور ختم کر دوں، لیکن میرا بس نہیں چلتا. میرے پاس